میں ایک بار واضح کر دوں، شاید کپتان کو تاریخ کا علم نہ ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ANP نے جتنی تحریکیں چلائی ہیں باقی کسی جماعت نے تحریکیں نہیں چلائی۔ ہمیں تحریک چلانا آتا ہے اور تحریک کو انجام تک پہنچانے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی ہم انجام تک پہنچائیں گے۔ آج ملک کی جو حالت ہے اندرونی ملک، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بات بھی آپ کرو گے کہ فلانا ڈاکو، فلانا چور، اے بابا تو اپنے 1 سال کی کارکردگی ذرا ہمیں بتا۔ جتنا قرضہ سن 47 سے تیری حکومت تک حکومتوں نے نہیں لیا تھا وہ 1 سال میں تو نے پورا کر دیا، اتنا قرضہ تو نے لے لیا۔ اور اپنے ارد گرد کوئی ایک جگہ ایک پارٹی سے دوسرے پارٹی سے بھگوڑے پکڑ کے لے آئے، ان کو بٹھایا، اور بڑے فخر سے، عجیب بات یہ ہے کہ بڑے فخر سے کپتان صاحب کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا یہ اچھے لیڈر کی شناخت ہے۔ میں کہتا ہوں یو ٹرن لینے ایک بے غیرت لیڈر کی شناخت ہے۔ لیڈر میں اسے کہتا ہوں جو ایک مرتبہ بات کر لیا بس وہ ہے، وہ ہمارے حکومت کے خلاف تو بہت سے لطیفے آپ لوگ بناتے ہیں۔ ایک لطیفہ میں بھی سنا دوں، ایک پنجابی کی یاری کے ایک پختون سے ایک دن پختون سے پوچھا کہتا ہے خان صاحب کیا عمر ہے؟ اس نے کہا 21 سال۔ 10 سال بعد وہی پنجابی اسی پختون سے ملا، پھر کہتے ہیں خان صاحب کیا عمر ہے؟ اس نے کہا 21 سال۔ پنجابی نے اسے کہا یار تو عجیب بات ہے، 10 سال پہلے بھی تو 21 کا تھا، آج بھی تو 21 کا ہے۔ اس نے کہا میں پختون ہوں، ایک مرتبہ کہے 21 کا ہوں، مرتے دم تک 21 کا رہوں گا۔ اس سے میرے خیال آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہے اس کو کرسی پہ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی رہبر کمیٹی کرے گی، ANP سب سے آگے، جیسے آج سب سے آگے آئی ہے رہبر کمیٹی، وہاں بھی ہر ایک فیصلے پہ سب سے آگے ANP کو پائے گی۔ میں مجبور ہوں آپ سب کا شام تک تم چلاتے رہو، گونیازی گو سے کام نہیں بنے گا، عمل کرنا ہے آپ نے۔ یعنی ایک وزیر اعظم، شرم کی بات ہے لیکن شرم اسے آتی نہیں۔ شرم کی بات ہے کہ اقوام متحدہ میں خود اٹھ کے تقریر میں ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو ٹریننگ دی۔ آخر وزیر اعظم تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ملک اور قوم کی عزت رکھیں۔ آپ سب مجھے بتائیں جب یہ بات اس سے اقوام متحدہ میں کی تو پاکستان کی عزت اس پہ رکھی کہ پاکستان کی عزت اس نے خاک میں ملا دی۔ دنیا جو پروپیگنڈا کرتی تھی، خاص کر مودی جو پروپیگنڈا کرتا تھا، وہ تو یہی کہتا تھا مودی کہ پاکستان ٹرین ہیں یہ لوگ۔ ہم کہتے تھے نہیں ہمارے ٹرین نہیں، اوپر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے ٹرین کیا۔ کہتے ہیں کہ کشمیریوں، دیکھیں
ہم تو بادشاہ حضرت کے سپاہی ہیں، ہم تو ہر جگہ تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں گے. کشمیریوں کے ساتھ ہم ہیں، ہم تھے، ہم ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم رہیں گے. الزام کیا لگاتے ہو کہ وہاں میڈیا بند ہے؟ تو کپتان صاحب کیا پاکستانی میڈیا آزاد ہے؟ یہاں بھی تو میڈیا آزاد نہیں. پرسوں کے جو بیٹے اس نے پیدا کی ہے وہ نام نہیں آتا مجھے، وہ ایک بیبی جو اطلاعات کی اس کی مشیر ہے. عوام جو اپنے آپ کو ہر ایک موضوع پہ وہ اپنے آپ کو ماہر سمجھتی، اس نے اس دن پیمرا کے ذریعے جو آرڈیننس بھیجا تو میڈیا کی یہ آزادی ہے؟ کیا میڈیا کی یہ آزادی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں کسی کو اس نے لائیو انٹرویو نہیں دکھانے؟ آج یہاں جلسہ تھا، کل یہ جو کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، کل انہوں نے حکم کیا کہ جی ڈرون کیمرے اسلام آباد میں 2 مہینے کے لیے بند، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جو عوام اور جو اجتماع حزب اختلاف کر سکتی ہے وہ میں نہیں کر سکتا، لہذا ڈرون کیمرے بند کرو تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو. لیکن آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم تو پشاور سے چلے آ رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا تھا. میں افغانستان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے لیے ضروری ہے. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. اگر وہ ترقی مترقی افغانستان کے بغیر مترقی پاکستان ناممکن ہے. پرامن افغانستان کے بغیر پرامن پاکستان ناممکن ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں پرامن پاکستان کے بغیر پرامن افغانستان بھی ناممکن ہے. لہذا پاکستان کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ وہ بات چیت شروع ہو، لیکن ایک شرط کہ افغان حکومت اس بات چیت کا حصہ بنے، کیونکہ وہ ایک فریق ہے. اگر فریق نہیں ہوتا تو بات چیت آپ کس سے کرتے ہیں اور کس سے کرنا ہے آپ نے. انہی باتوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا غفور حیدری صاحب کے ساتھ. ہمیں دعا کنٹینر والا نے کھڑا کر دیا تو کہتے ہیں کہ پیسے جائیں. اب میں بڈھا بنتا یار ٹوپی سے اپنا پردہ رکھے، کہاں پیدل چل سکتے ہیں. میں اچھے مشکور ہوں حیدری صاحب کا کہ حیدرا صاحب نے آ کے کم از کم یہاں آپ تک مجھے پہنچا دیا. میں انہی الفاظ کے ساتھ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں پشتو میں 2 لفظ کہہ دوں. بڑا پختو کسی انہوں نے پسند ٹٹر میں نہیں ہے سبھی ٹٹر والے گئے کسی پختو کے خبروں تو ہر انسان عام ورکر نوالا تجربه تنظیم پوری او یاسر پوری تر ټولو ډېر مشهور ستاسو زموږ د زلون زموږ د ساسو یاسر چې دی الوالو چې دی هر چا زموږ مشهور دا زموږ د ټولو عزتو چې مو ساتلی دا الله دوی کاره او بیا خاص کر دا الله دې کارو چې میدان اندر راځي دا